ایف بی آر میں اصلاحات کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کی خدمات حاصل کی جائیں. وزیر اعظم کا فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی کارکردگی پر اطمینان اظہار. محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر سے متعلق اجلاس. پائیدار اصلاحات سے ملک کو مستحکم عالمی معیشت بنانے کے عزم کا اعادہ. صارفین کے لیے آسان ڈیجیٹل ٹیکس ریٹرن نظام نافذ کیا جائے گا. ایف بی آر حکام کی بریفنگ. ایف بی آر کے قانون کے نظام میں نمایاں بہتری. زیر التوا مقدمات میں بڑی کامیابی. وزیر اعظم کی ہدایات پر ایف بی آر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز کی بھرپور پیروی. ایف بی آر کے حق میں 36 ارب 14 کروڑ روپے مالیت کے مقدمات نمٹا دیے گئے. کھربوں روپے کا ریونیو عرصہ دراز سے مختلف مقدمات میں پھنس کر رہ گیا تھا. عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے 26 ارب 44 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کا فیصلہ ایف بی آر کے حق میں برقرار رکھا. کامیابیاں وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی اصلاحات کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایف بی آر. پاکستان کے عالمی سطح پر وقار میں اضافہ ہوا. اقوام متحدہ کو کشمیر اور فلسطین پر اپنی قراردادوں پر عمل کروانا چاہیے. شہباز شریف اور مریم نواز کے اچھے کاموں کی وجہ سے عوام نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. بھارت کے ناپاک عزائم بے نقاب کرنے کا مشن. بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں. اقوام متحدہ میں امریکہ کی قائم مقام مستقل مندوب ڈورتھی شیا سے ملاقات. بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے کروڑوں انسانوں کو سزا دینا چاہتا ہے. بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر الزام تراشی اور حملہ بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے. اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب کو پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ. خطے میں پائیدار امن کا انحصار تنازع کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر ہے. بلاول بھٹو زرداری. اوورسیز پاکستانی ملک کا سرمایہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم. تمام سرکاری محکموں اور ضلعی انتظامیہ کو اقدامات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایم ڈی اوورسیز فاؤنڈیشن افضال بھٹی کی ملاقات. اوورسیز کمیشن پنجاب کو فعال اور متحرک بنانے کے لیے اقدامات پر اتفاق. This war is victory for Pakistan. It was probably for the first time that we see Chinese jets that effective. Pakistan is well equipped, well supported by China. It has been, to my mind, underreported in the Indian media, and that is a long-term impact that will necessarily affect India's domestic politics. پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دی. عالمی ماہرین بھی بھارت کی شکست پر بول پڑے. پاکستان پر جارحیت بھارت کو مہنگی پڑی. پاکستان چین کی حمایت سے ناقابل شکست بن چکا. پاکستان کے فتح کا بھارت کی اندرونی سیاست پر گہرا اثر پڑے گا. فرانسیسی تجزیہ کار. مودی سرکار کی سرپرستی میں آسام میں ماورائے عدالت قتل کا خطرناک رجحان. مسلمانوں کا ماورائے عدالت قتل انتہا پسند ہندوتوا سوچ کا عکاس. بی جے پی کے عہد اقتدار میں آسام میں اقلیتوں کے ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا. پولیس خود اقلیتوں کو نشانہ بناتی ہے. ہندوتوا واچ کی رپورٹ. What does the Prime Minister of India say? Beti bachao, beti padhao. Now, why does this happen? Why are many a times the rapists are BJP members of parliament, BJP MLA? I can talk about Raj Kishore Kesri in 2010, BJP MLA. And at that time, Prime Minister Modi said, iska character to bahut acha hai, wo kaise kar sakte hain? He was a Gujarat CM at that point of time. Never forget. Wo virodh kar rahe, pradarshan kar rahe, 6 mahine se jantar mantar mein so rahe hain. اور آپ کے پردھان منتری کیا کر رہے ہو؟ مون. کچھ نہیں کرتے ہیں. مون ہوتا ہے. اس کے اوپر کاروائی کی؟ کچھ نہیں. کیونکہ وہ ایک باہوبلی ہے اتر پردیش کی. ووٹ چاہیے. پردھان منتری کو جیتنا ہے چناؤ. کانگریس رہنما کی مودی سے چبھتے سوالات. مودی کے جھوٹے دعووں کو آڑے ہاتھوں لیا. مودی کا پیغام ہے ریپس پارلیمنٹ کے اندر اور متاثرین جیل بھیجے جائیں گے. منی پور میں عورتوں کی عصمت دری کی ایف آئی آرز بھی درج نہیں کی گئی. بہار میں جو ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، لیکن مودی خاموش ہے. ترجمان انڈین نیشنل کانگریس ڈاکٹر شمع. پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا. کل جماعتی حریت کانفرنس کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بیان کی ستائش. اقوام متحدہ کی نگرانی میں منصفانہ استثمار رائے کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا. امرتسر میں سکھوں کی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے کو 41 برس مکمل. حملہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی واضح مثال. سکھ برادری کا علیحدہ وطن خالصان کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم.
استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست مذاکرات کا دوسرا دور، دونوں ملکوں کا 6000 قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق، قیام امن کے لیے تحریری یادداشتوں کا بھی تبادلہ۔ مذاکرات کی سربراہی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کی، روس کے وفد کی قیادت صدارتی معاون اور یوکرینی وفد کی قیادت وزیر زیر دفاع نے کی۔ ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ، پاکستانی روئنگ ٹیم نے 10 گولڈ میڈل سمیت 14 میڈل جیت لیے۔ چیمپئن شپ میں پاکستان، بھارت، ایران، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا اور جاپان کی ٹیمیں شامل تھیں۔ پاکستان کے اسد علی نے 5 گولڈ میڈل اپنے نام کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں پنجاب نیوز۔